اسی لیے کہ انہوں پتہ ہی ہے اس کو یہ محسوس ہوا کہ میں کسی کڑی کے نال لگ جاؤں گا تو میں کامل ہو جاؤں گا، میں اس آشکیاں کے اندر لگ جاؤں گا تو میں کامل ہو جاؤں گا، بڑی گڈی آ جائے گی تو میں کامل ہو جاؤں گا، میرے کو ڈگریاں کے انبار لگ جائیں گے تو میں کامل ہو جاؤں گا. I will get actualized if I get attached and master this cosmetic world. میں اس مصنوعی دنیا کو ماسٹر کر گیا، دنیا میرے پیروں میں آ جائے گی، سکون اور اطمینان اور راحت اور فرح میرا کامل ہو جائے گا. اور کمزور بنیادیں، کمزور عقیدے، کمزور نظریے، کمزور خاندان، کمزور ثقافت اور کمزور تربیت کی وجہ سے اسے یہ نہیں پتا چلا کہ امامت اور قیادت کی اصل بنیاد اساتذہ ہیں، روحانی قداور شخصیتوں کے جوتے ہیں، اور وہ لگا رہا. تو بھی لگا ہوا آج میرے بچے. پھر وہاں سکون نہیں ملا تو سگریٹیں شروع ہو گئی، وہاں نہیں ملا تو نشے شروع ہو گئے، وہاں نہیں ملا یہاں چھلانگ، کبھی وہاں چھلانگ، کبھی لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ، نہ ادھر نہ ادھر، نہ ادھر نہ ادھر. ایک جھوٹ کو پلا پلا کے بچپن سے اس کو اتنا باولا کر دیا اس قوم نے کہ وہ حل اصل جگہ سے نکال ہی نہیں پا رہا. وہ پھر اس گھم چکر کے اندر سوچ رہا ہے کہ اسی جھوٹ کے اندر سے سکون نکلنا ہے، اسی جھوٹ کے اندر سے میری تکمیل اور تجمیل اور تحسین ہونی ہے. اور وہ پھر 2 قدم آگے، پھر 2 قدم دنیا کھانے کے لیے پھر آگے. اور آپ کو 18 20 22 سال کا آدمی ملے گا آج کے دور میں، بھیک مانگ رہا ہوگا پبلک ریکگنیشن، میں مشہور ہو جاؤں، شاید میں مشہور ہو جاؤں، ٹک ٹاک پہ فضول حرکتیں کر لوں تو میں کوئی بڑا بن جاؤں گا کوئی معاشرے میں. اور ثقافت، تمیز، ادب، اخلاق کے پرخچے اڑا دیے ہم نے صرف اپنے آپ کو منوانے کے لیے. میں 2 نمبری سے اوپر آ جاؤں، میں جھوٹ بول کے اوپر آ جاؤں، بڑھ جائے جا کے کہیں پر بھی کردار کوئی شے نہیں ہوتی، لحاظ کوئی شے نہیں ہوتی، انتظار کوئی شے نہیں ہوتی. نہ کسی نے فلسفہ انتظار سکھایا یوسف کا اس جیل کے اندر، نہ کسی نے فلسفہ ارتفاع سنایا، نہ فلسفہ معراج سمجھایا، نہ دفن ہونا سکھایا، نہ گمنام ہونا سکھایا، نہ بدنام ہونا سکھایا. اور تابڑ توڑ عملے چل رہے ہیں. میں اسی گینڈے کی طرح دیوار پہ سر مارے جا رہا ہے کہ میں اس سے کچھ پٹ لوں گا دنیا. تو میں ایک دن ڈیلس میں بیٹھا، 22 سال میری عمر سی، پوری دنیا کے یہ ساری کالک پینے کے بعد، جس دور کے اندر لوگ پاگل ہوتے تھے امریکہ جانے کے، اور میرا ایڈمیشن تو آیا بھی جنہوں نے 2 طیارے مارے سی 9/11 اور بعد میرا ایڈمیشن آیا. ایک دن میں ڈیلس میں ایک گیس اسٹیشن کے باہر بیٹھا اور میں سوچ رہا نہیں چلنا، اس امریکہ کی کیا ہی بات ہے، کیا بولے. روڈا نے وہ ایسا لگتا ہے دودھ دے نال روڈا انہوں نے، تو کیا آزادی ہے اس ملک میں، کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹوک نہیں سکتا، کوئی شراب پین تو روک نہیں سکتا، کوئی زنا کرن تو روک نہیں سکتا، پارک نے آزادی سب کچھ ہے گا. دنیا چ اگر نمرود کی جنت دیکھنی ہے نا، مغرب دن چلے جاؤ، ایک نہیں ہزاروں نمرود میں. میں اتنے بیٹھ کے ایک دن سوچ رہا دس از ناٹ ویئر آئی بلونگ، یہ میری جگہ نہیں، یہ میرا گھر ہے. مگر رستہ نہیں، راہ نہیں پتا، گمراہ، تنہائی، مگر رستہ نہیں پتا. اور ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس جھوٹ کے ساتھ جس میں میں اتنا تیز ہو چکا ہوں، جھوٹ کیسے چھوڑ. 22-23 سال میں اتنی مشکل سے یہ دنیا کو سیکھا ہے.
یہ زندگی کیسے، نہ میں ادھر کا چودھری، نہ میں ادھر کا سردار، نہ مجھے ان کی زبان آتی ہے، نہ مزاح آتا ہے، نہ کوئی پہچان، نہ کوئی عزت، نہ کوئی قبولیت. کیسے گھر چھوڑ دوں، خاندان کیسے چھوڑ دوں، بٹوں کو کیسے چھوڑ دوں، میں کشمیریوں کو کس طرح چھڑ دوں، پیو کی دولت کیسے چھوڑ دوں، جگیریں کیسے چھوڑ دوں. ہمت ڈرپوک کائے. میں بھی تم لوگوں کی یہ ظاہر سے بات نہیں کر رہا ہوں، میں وہ جو اندر بیٹھا ہوا انسان ہے، یہ جو اوپر کا بنا کے رکھا ہوا نا دنیا کو دکھانے کے لیے، میں اس سے بات نہیں کر رہا. میں تو وہ جو اندر بیٹھا ہوا ہے نا اس سے بات کر رہا ہوں. ڈرا ہوا، مذبذب، کنفیوز، شکی، شہوات میں ڈوبا ہوا، کمزور، دنیا داری، برادری، زمینداری، پریشر. گل تسی ٹھیک کر رہے ہو شیخ صاحب، لیکن شیخ صاحب پھر لیکن بھی دے گئے لائف. میں سمجھ سکتا ہوں، میں تیرے ڈر کو جانتا ہوں میرے یار، میرے ویر، تیرے ڈر کو سمجھ سکتا ہوں. سب میں ہوتا ہے، مگر سکون نہیں تھا، سکون نہیں تھا. میں نے پھر جھوٹ بولا، میں نے سوچا شاید کوئی راہ نکل. بڑا جھوٹ بولتا ہے انسان، اللہ بھی کہتا ہے بڑا بڑا تو جو ہے نا بڑی گلاٹیاں مارتا ہے. اختصار کے ساتھ اس قصے کو چھوٹا کرتا ہوں بس. بڑا میں بہرحال کسی طرح ریڑ روڑ کے جو بھی ہوا، میں بس جدھر حرم گیا ایک دن، انہوں نے تو طلاق دے دی مجھے ساروں نے، جنہوں نے کبھی کسی، جن کے دنیا کا میں کسی ٹائم پر ایک بڑا امام تھا، انہوں نے تو داڑھی دے بال نکلے تو چک کے مار کے پھینک دیتا انہوں نے. میرا تھا میں چلو کابل جا کے، افغانستان جا کے اللہ کی راہ میں مر جاؤں، دنیا دے نال دے تعلق نہیں. میں نے اللہ سے دعا کی، میں کہ اللہ اگر تیرے گھر میں آ سکتا ہوں تو میں تیرے گھر بلا لے. مجھے آتا کچھ بھی نہیں ہے اتنا، انہوں نے تو مینوں پتہ نہیں سی اہل حدیث کون ہوندے سی. میں بہرحال حرم گیا، لوگوں نے اپنی کہانیاں ماری نہیں. وہ بٹ تو جائے گا نا بجلیاں کڑک جائیں گی اتنے. بیت اللہ میں تو ویکھے گا نا پھر بڑی کوئی عجیب کوئی. میں نے ادھر طواف کیا، ٹوٹا پھوٹا، مجھے کوئی محسوس نہیں، سینہ ایسا تنگ میں. میں نے صحیح کی، میں آ کے بیٹھ گیا، میں نے رونا نہیں آیا اس ٹائم. وہاں پہ باب فہد کے برابر میں نا علماء کی ایک محفل بیٹھی تھی. میں نے کو پوچھنا کوئی شاید کوئی، میں ان کے پاس گیا، میں نے انہوں نے کیا، میں کہا بھائی جان میں آدمی ذرا عجیب سا ہی ہوں، میں بہت دور سے پیسے خرچ کر کے آیا ہوں یہاں تو بات بھی کرنے کی تکلیف نہیں. میں کیا خرچ کر کے اللہ نہیں بلایا تھا، علماء سے بات کرنے کا ادب بھی جو ہے نا وہ دنیا دار لوگوں کو ہے نہیں. میں کہا بھائی جان میں رونا نہیں آتا پیا. تو وہ ذرا عالم دین ذرا ڈونگا تھا، وہ بات سمجھ گیا مسئلہ. اس نے مجھے کہا یہ سامنے مستلزم دیکھ رہے ہیں. میں کہا پایا اردو چ گل کر، میں نے سمجھ نہیں مستلزم کی. میں کہا پایا نا دروازہ ہوں، دروازے کے برابر ایک جگہ ہے، وہاں جا کے بات کر. میں آگے گیا، ماشاءاللہ بیت اللہ کے آگے کشتی چل رہی دبا کے. حجر اسود کو چومنے کے لیے نا مسلمان ایک دوسرے پہ ٹھا ٹھو چل رہی. میں کہ یار اگر میں اس طرح رجحان رکھ رہے ہیں میں کم نہیں کر دنیا میں بہت لڑائیاں لے رہی، تو گوریاں بھی کافی کٹ دیتا اتنے امریکہ کم میں اتنے نہیں کرا. میں اللہ نو کیا ہے اللہ
مینوں عزت دے نال اگر تو اندر لے کے جا سکتا ہے تو ویکھ لے. میں مستلزم تک پہنچا بغیر کسی کو دھکا دیے ہوئے. نہ مجھے آداب دعا آتے، نہ مجھے دعا آتی، نہ مجھے استدعا آتی، نہ مجھے ادب آتا کہ اللہ سے بات کیسے کریں، تمہید کیسے باندھنی، مدعا کیسے بیان کریں. جاہل. لیکن جاہلوں کو بھی اللہ ہی سنتا ہے میرے یار. میں اتنے جا کے الفاظ کہے، میں کہ اللہ میں اگر تو ہے مجھے تو رشتہ دکھا دے، میں فارغ ہو گیا. کہ اللہ میرے کو 2 ہاتھ میں 2 پیر میں آندہ شاندہ کچھ جاہل انسان، میرے کو کوئی کم لے سکتا ہے تو دیکھ لے. میں باہر نکلا اور مقام ابراہیم کے پیچھے بیٹھا اور میں نے سکون سے بیٹھ گیا میں وہاں. اور اچانک میرا ایک آنکھ گیلی ہوئی، دوسرا آنسو نکلا. میں اپنے غم کیا لے کے آتا، اس لمحے مجھے آیت نہیں آتی تھی، میرے دل میں ایک ہی چیز کا احساس آیا، وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندے تو نے میری قدر نہیں کی جتنی میں نے تیرا خیال رکھا ہے. اور اس دن میں ان قدموں کے ساتھ پاکستان واپس آیا اور اللہ نے میری سب سے بڑی حفاظت رکھی. مجھے اتنی تمیز تھی کہ اگر میں نے دنیا امریکہ کے ٹاپ ایوانوں سے پڑھی ہے نا، دین میں کسی کمپاؤنڈر یا کسی ٹھیلے والے سے نہیں سیکھوں گا، میں دین کے سرداروں کے پاس ہی جاؤں گا. میں الحمدللہ علماء کی گود میں ہی آیا اس کے بعد، اور یہ سفر شروع ہوا. اور میں اسی بنیاد پر تجھے آج یہ کہنا چاہ رہا ہوں، تو جتنی گلاٹیاں مار لے میرے بھائی، تو جتنے فلسفے پڑھ لے، معتزلیوں سے لے کے تو آج تک کے جتنے بھی تو رابرٹ کلاف، تو یہ کراس کو لے لے، تو رچرڈ ڈاکنز کو لے لے، تو جتنے بڑے فلسفی آج کے لے، تو جتنے صوفی اٹھا لے ماضی کے، اور تو آج کے جتنے پیر اٹھا لے، یہ ہواؤں میں اور زمین، یہ ہواؤں میں بات گھمانے والوں کے پاس جتنی چلا جاتا، تو جتنی منطق استعمال کر لے، تو جتنی میتھس کر لے، تو جتنے حساب کتاب اور ریاضت اور نمبر کے گیم کھیل لے، اس دھڑکتے ہوئے سینے کو اگر سکون مل سکتا ہے نا، تو وہ ما انزل اللہ قرآن حدیث کے علاوہ کوئی اور شے نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. تو اس کے ارد گرد جتنی تلبیس ابلیس گھما کے دیکھ لے، گل قوم پھر کے آنی ایتھے ہی یہی ہے کہ یہ جو آسمان سے اترا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر خزانہ ہے نا، اس سے باہر نہیں گیم ہو سکتی کبھی. تو جتنا دماغ چلا لے، سائنس پڑھ لے، تو میتھس پڑھ لے، تو دنیا کی بڑے بڑے ایوانوں میں جا کے علم حاصل کر لے، no matter how much you master this world and the degrees and all the sciences in it، لیکن جس دن تو اس کے سامنے آدمی بنائے گا نا، تیرے اندر ایک ایسی سرداری ہوگی تو سوچ نہیں سکتا. جس دن تو یہ سیکھے گا نا کہ لا ينجس شیء میں شیء مرفوع کیوں ہے، اس دن تو کھلاڑی بنے گا صحیح. جس دن تو 8 مرفوعات، 12 منصوبات اور 2 مجرورات ماسٹر کرے گا نا، اور اس قبیلے کو جوائن کرے گا، پھر تو کوئی چیز ہے، پھر تیرا کوئی خزانہ آسمان زمین میں بننا کچھ نہیں ہے. تو دنیا کے جتنی عبارتیں حفظ کر لے، تو جتنے فلسفے حفظ کر لے، تو جتنے رٹے لگا لے، جا کے اس ڈیرے پہ جو تجھے ملے گا نا، وہ تجھے دنیا کے کسی تو صدر بھی بن جا پاکستان کا، تجھے وہ چیز نہیں مل سکتی جو ڈیرے کے جو اس ڈیرے میں ملتی. اور یہ میں بڑے رسوخ سے کہتا ہوں، ہماری دوسری کلاس کے بچے کے ساتھ بھی، ہمارے مدرسے کے دوسری کلاس کے بچے کے ساتھ بھی دنیا کا پی ایچ ڈی بھی بات نہیں کر سکتا. غلطی ہماری یہ ہے کہ ہمیں اپنا مال بیچنا نہیں آیا صحیح طریقے سے، ہم اپنی سادگی میں رہ گئے پیچھے، ورنہ لا تو اپنے بڑے بڑے دنیا کے سردار علم کے. ہمارا ایک استاد یہاں پہ الحمدللہ سورہ فاتحہ کھولے گا اور منہ بند ہو جائیں گے لوگوں کے.
مگر اس علم کی قدر نہیں کی اس قوم نے. انہیں زکات دے دیتے ہیں آپ. اور میں ذرا بات کروں گا زکات کے اوپر سخت، یہ سمجھ کے کہ چلو جی ماڑے جے لوگ کیوں. یہ مدارس کبھی بھی حرام مال قبول نہیں کر سکتے. اگر تو دولت دے رہے ہیں ان کو تو اس اللہ نے تیری دولت کو قبول کروایا، اس مدرسے کے اندر حرام لگ ہی نہیں سکتا کبھی. میں کتنے بڑے بڑے بزنس مینوں اور کاروباریوں کو جانتا ہوں جن کا پیسہ کبھی میرے ادارے میں نہیں آ سکا. اور میں نے ٹل کا دور لگانے کے بعد بھی جب دیکھا نا، میں نے اینڈ میں یہی کیا، اللہ تیرا شکر ہے گا میری دولت میرے گھر نہیں آئی، میرے بچیاں دے پیٹ کے اندر قرآن حدیث ہے گا، اللہ تیرا مال تیرا مال نہ لائی میرے اندر. یہ شان ہے کہ تیرا مال ان ایوانوں میں آ رہا ہے، کیونکہ انہیں اللہ چلانے والا ہے. تو اگر جو لوگ سمجھتے ہیں کہ میں گاڑی، بنگلہ، پاور، تعلقات، سوشل کانٹیکٹ، نیٹ ورک میں بڑا چیتا بن جاؤں گا اس کے ساتھ، اسے یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے، علم کی طاقت کے بغیر اور اسلحے کے بغیر تو گرا نہیں سکے گا کسی. اگلے کے ٹیبل کے اوپر بیٹھ کے تو سلطان نہیں بنوا سکتا اگر علم نہیں. اللہ نے زندہ ہی نہیں مانا اس انسان کو جو عالم نہیں ہے. دلیل سنا، بات سخت ہے کہ بات کرنے والی. اومن کان میتن، اللہ کہتا ہے پس وہ جو مردہ ہے، میرے الفاظ نہیں، جو علم والا نہیں ہے اللہ اسے زندہ نہیں مانتا. فاحییناہ، وہ ضمیر کا مرجع قرآن کی طرف ہے. میں اس قرآن سے زندہ کرتا ہوں اس کو. جو اس علم کا عبور نہیں رکھتا اللہ اسے زندہ نہیں مانتا. وجعلنا لہ نورا، اور ہم اسی قرآن سے اس کو حیات بھی دیتے ہیں اور روشنی بھی دیتے ہیں. یہ دونوں کمپوزیشنز جو ہے نا، آگ اور پانی، نور اور حیات، ابن قیم نے بڑا لکھا ہے اس کے اوپر. یہ اللہ جو یہ دو کا کومبو چلاتا ہے نا قرآن میں، پانی لائے گا اور آگ لائے گا. انزل من السماء ماء فسالت اودیۃ بقدرها، پانی، ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیہ، آگ آئے گا، پانی. یہ دونوں کمپوزیشن چلاتا ہے اللہ قرآن میں. اور وہاں حیات چلائے گا یا نور چلائے گا. تو حیات القلب اور نور القلب، یعنی زندہ دل آنے لاہور جو یہ کہتے ہیں نا، زندہ دل آن، بڑا زندہ دل انسان اور منور، اور کہتے ہیں بڑے جی روشن خیال ہیں، بڑے انلائٹنڈ، ماڈریٹ انلائٹنمنٹ ہے ان لوگوں کی. سن اللہ کسے روشن خیال کہتا ہے، کسے زندہ دل کہتا ہے. سن اب من کان میتا فاحییناہ وجعلنا لہ نورا یمشی بہ فی الناس کمن مثلہ، وہ جسے ہم نے قرآن سکھایا، دین سکھایا، علم سکھایا. ضربا یضربو ضربن کی ضرب پڑھائی ہے جس کو اللہ نے ابواب الصرف کے اس آگ کے دریا سے گزارا ہے. سن کیا اللہ کہتا ہے زندہ یہ ہے، روشن خیال یہ ہے. تمام مسلو، کیا یہ اس کے برابر ہو سکتا ہے کبھی؟ فی الظلمات، جو بونگیوں کے اندھیروں میں بیٹھا ہے، جو تکے مار رہا ہے اندھیروں میں بیٹھ کے، تکے لگا رہا ہے بیٹھ کے، انسانوں کے مسئلے پہ تکے لگا رہا ہے بیٹھ کے، رائے پیش کر رہا ہے اپنی، انسانوں کی اجتماعیت کے اوپر رائے دے رہا ہے قوموں کو. سیاسی رائے پیش کر رہا ہے، اجتماعی رائے پیش کر رہا ہے، عدالتی رائے پیش کر رہا ہے، معاشرتی رائے پیش کر رہا ہے. جی معاشرے کی تسکین اور تعدیل کے لیے یہ اصول ہونے چاہیے. کمم مثلہ، ایسے مفکرین کے بارے اللہ کہتا ہے کمم مثلہ فی الظلمات، جو بونگیوں اور تکوں کے اندھیروں میں بیٹھے ہیں، گمراہیوں کے، بدعات اور شرک میں ڈوبا ہوا، غیر اللہ میں ڈوبا ہوا آدمی. لیس بخارج منہا، جنہ تو زور لا رہا ہے اللہ کہتا ہے نکل نہیں سکتا جب تک ہم نہیں نکالیں. زندہ نہیں مانتا، دوسری جگہ اللہ اسے انسان ہی نہیں مانتا. اللہ کہتا ہے جس کے پاس یہ نور نہیں ہے نا، اس مدرسے کے اندر شام کو دہرائی ہوتی ہے سبق. میں آپ سب کو کہتا ہوں
شام کو آ کے کبھی اس مدرسے کی مین سنیے گا جب ادھر آ رہے ہیں. ہم دعویٰ تو نہیں کرتے لیکن مانتے ضرور ہیں. فرشتے ضرور آتے ہوں گے. یہ جو شام کی بچوں کی دہرائی ہوتی ہے نا سبق کی، حمیدہ یحمدو ذرما 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 ذرما، یہ جو یضربان یضربون تضربون، یہ اس کے اندر جو روحانیت ہے نا پتر، یہ تیری وہ میتھ سائنس فزکس چوفوں میں نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ یہ تیری ان یونیورسٹیوں میں نہیں ہو سکتا. یہ اس ڈیرے میں ملے گا تجھے. انسان نہیں مانتا اللہ اس کو. آپ کہتے ہیں جی بڑا ایجوکیٹڈ، بڑا بڑا پہنچے ہوا آدمی ہے، ملاقات کر لو. اچھا شیخ الحدیث ہے؟ شیخ التفسیر نہیں. محدث ہے؟ نہیں. عالم دین ہے؟ نہیں. اصولی ہے؟ نہیں. تشہیر دین کے اندر؟ نہیں. نشر و اشاعت؟ نہیں. کون ہے جی؟ شیخ صاحب زمیندار نے مل لو کون پتا. اچھا ملاقات کر لیں شیخ صاحب، آپ آئے ہوئے ہیں، ملاقاتیں کر لیں آپ. اچھا کیا ہوا؟ ملنا چاہیے تو اچھی بات ہے. عربی کے اوپر کوئی کام نہیں. اصول فقہ زمیندار بخاری کے ابواب کے اوپر کوئی کام نہیں جی. اچھا ابن قیم کے اوپر کوئی، امام حسن بصری کا کوئی نہیں جی. اس سے کوئی وہ تو ساڑھے گئے. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. لام اور تد ساتھ کھڑے ہو جائے تو محل قسم کا ہوتا ہے. قسم کھا کے اللہ کہتا ہے جہنم بھروں گا میں انسانوں سے اور جنوں سے. کیونکہ تین مسئلے تھے ان کے بڑے. لہم قلوب، دل تو تھے. یہ نہیں کہا اللہ یفہمون بہا، کیونکہ فہم تو سرسری ہوتا ہے. لا یفقہون بہا، ڈیپتھ نہیں تھی، گہرائی نہیں تھی، فکر نہیں تھی، فکر فی الدین نہیں تھا. اس نے زندگی گزار دی اناپ شناپ کے پیچھے. 50-60 سال لا دیتے میں امپورٹ سیکھ لوں، میں ایکسپورٹ سیکھ لوں، میں شریکہ ووٹ لینا سیکھنا، میں علاقے میں ووٹ لینا سیکھ لوں، میں کیا سیکھ لوں؟ میں دیکھ لوں کہ جی ای کامرس کا کام کیسے کرنا ہے، امیزون کا کام. حرام نہیں ہے بھائی جان، جائز ہے جائز ہے. ہم ذرا آدمی دوسری جگہ کے ہیں. کمائے پیسہ غلط بات نہیں ہے، تاجروں نے دین کا بڑا فائدہ دیا ہے. میں یہ سیکھ لوں شیخ صاحب جا کے کیا کہ میں انہوں چکوانا کس طریقہ سے، میں اے سی نوں، ڈی سی نوں، کمشنر نوں، فلاں نوں میں ماسٹر کر لا، میں انہوں گھما پھرنا، رشوت کس طرح کھلانی ہے، میں انہوں کس طرح چکوانا ہے، میں انہوں کس طرح مروانا ہے. کیا بات شیخ صاحب دنیا چ رہنا تھے. میں تو آپ کہنا پائے ڈیرا پکا ہونا چاہیے بندے کا، تگڑا مسلمان ہونا چاہیے، انفلوئنس کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن کیا نہیں سیکھنا؟ یہ نہیں سیکھنا. ان درویشوں کی درگاہوں پہ نہیں آتا. یہ تو سیکھ لیں گے، یہ تو زندگی ہے. 60 سال کی جب کمر پتلی چھوڑی جھک جائے گی تو پھر آ جائیں گے پہلی صف میں بیٹھنے کے لیے. جوانی نہیں دے سکتا میں شیخ صاحب سے، جوانی تو پھر شیخ صاحب اتنی کوئی حسین ہے یہ منڈیاں کا مسئلہ ہی ہے. عشق عاشقیاں تو ضائع کر دیتا. دل تو تھا، فکر نہیں، گہرائی نہیں تھی، ڈیپتھ نہیں تھی. ان مسلمانوں کے 17 سال کا بچہ اس فوج کو لیڈ کر رہا تھا جس میں ابو بکر اور عمر جیسے قدور ہستیاں پیچھے تھی، اسامہ بن زید. اور یہ 17 سال کا آج لگا ہوا ہے میں ٹک ٹاک بنا رہا ہوں، سیلفیاں کھینچ رہی تھی، میں اے کر رہا ہوں. دل تو تھا، گہرائی نہیں تھی. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں تو تھی، یہ نہیں کہا لا ينظرون بها، دیکھ نہیں سکتی. کیا کہا؟ بصیرت نہیں ہے، دور کا نہیں دیکھ سکتی. نیچے کی طرف ڈیپتھ نہیں ہے دل میں، آگے کی طرف بصیرت نہیں ہے. کیا بات ہے، دونوں جہت پہ رد مار دی اللہ کہ قلب کے اندر گہرائی نہیں، نظر کے اندر دور اندیشی نہیں. اس کی سمجھ ہی نہیں سکے، گل ہی نہیں سمجھ آئی. ساری گل 50 سال گل نہیں سمجھ آئی.
50 سال کی بات سمجھ آئی اس کو کہ یہ کوئی سرداری نہیں ہے جو تیری سرداری. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ، کان دیے مگر وہ نہ دیے. اولئک کالانعام، جانور ہے یہ. تجھے انسان دکھتا ہے، ہم اسے انسان نہیں مانتے. بل ہم اضل، جانور بھی اپنی عین نیچر اور فطرت پہ قائم و دائم رہتا ہے. انسان تو ہی ہے جو فطرت سے جانور سے بھی گیا گزرا ہو گیا جب اللہ مائنس کر دیا تمہیں لائف سے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، روح ہی اللہ اس قرآن کو کہتا ہے. میں تجھے روح چاہیے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، یہ سوال کرتے ہیں روح سے، تو جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا ویسے، لیکن اللہ نے کہا کہ روح وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ روح تو اللہ کے کام ہے، لیکن سنیں روح کا سوال. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا، تو روح کا سوال کرتا ہے، میں بتاتا ہوں روح کیا ہے. یہ روح ہے، قرآن کو روح کہتا ہے اللہ. اسماء القرآن میں سے ایک نام، قرآن کا ایک نام روح ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ. تینوں نہیں آندا سی یہ ایمان، یہ فیت، یہ ما فوق الفطرت، آسمان سے اوپر اور زمین سے نیچے کے انقلاب اور موت سے تجھے زمینی انقلاب کرا لو ان سے، نعرے لگوا لو ان سے، دھرنے کرا لو ان سے. یہ آسمان سے اوپر کی طاقت اور زمین سے نیچے کے اساس کو اپنے اندر اتارنے کا جو علم تھا. ماں تو نہیں جانتا، اے انسان تو نہیں جانتا کتاب کیا ہے. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم جسے پسند کرتے ہیں نا ہم اسے عالم دین بناتے ہیں. الفاظ دیکھ بھائی، من نشاء من عبادنا، جسے ہم پسند کرتے ہیں ہم اسے عالم دین بناتے ہیں. اس لیے بیٹا یاد رکھیں، اور ان بچوں کے لیے بھی. میں اپنے گھر سے، اپنے قبیلے سے کچھ سالوں کے لیے چلا گیا تھا کہیں دور. غیرت اور مزاج والے لوگوں کا مسئلہ اوپر، وہ پنجابی اور مسئلہ ہے. میں نے جدت میں بہت صدیاں گزاری ہیں اور پنڈوں دیہاتوں کے گاؤں کے اندر مارے بھی بہت کھائی ہیں اساتذہ. میں کچھ نصیحتیں تمہیں، اور یہ نصیحت تمہیں میں نے کر دی ہے. بیٹا سکون نہیں مل سکتا تجھے، اگر ملے گا نا میں مسئلہ چھوڑ دوں گا اپنی. اگر تیرے پاس سکون ہے نا تو میں باطل ہوں، اور اگر میرے پاس سکون ہے نا تو تیری زندگی بنا تک اتر. جا لگا لے جتنی دہلیزوں پہ جا کے، جتنی دہلیزوں پہ تمہیں سجدے کرنے ہیں کر لے. نڈر اور دلیر رات گزارنی ہے نا تو ہمارے پاس آ، تجھے بہادر بنانا سکھائیں گے انشاءاللہ. لا تخشوا الناس واخشونی، تجھے توحید پڑھائیں گے انشاءاللہ. موحد، دکھ کی بات ہے آج کے دور میں موحد کیسے ڈرپوک ہو سکتا ہے. یہ جن جن جو ہے نا، یہ جینی جن ہو جاتے ہیں ہمارے آگے. جس کے پاس قرآن کا سلطہ اور طاقت ہونا وہ گھبراتا نہیں ہے کسی سے. تنہائیوں کے اندر بھی ہم باتیں کر لیتے ہیں، ہماری تنہائی بھی اپنے رب کے ساتھ، ہماری جلوت سے ہمیں یہ دین ایسا دلیر بناتا ہے نا انسان کو کہ پورے معاشرے کے سامنے ایک اکیلا کھڑا ہو جاتا ہے. ایسا جگر دیتا ہے یہ دین، یہ قرآن اتنا جگر دیتا ہے انسان کو کہ وہ واقعی اس سنت کو پوری کر کے کھڑا ہو. اکیلا بھی ہوگا، کالا تھا امت واحد، کلا ہوگا پورے معاشرے کے خلاف، اگر جدار ہوگا. یہ کوئی زندگی ہے تیری کہ تجھے 10 لوگ بلانے پڑ رہے ہیں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے. بہادری تو وہ ہے جو سبا پہاڑی میں میرے نبی نے کہا، کلے نے کھڑو کے کہا قل لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک رب العجم. تم کہو اللہ کے سوا کوئی جھکنے اور معبود بنانے کے لائق نہیں ہے، عرب اور عجم جھکا دے گا اللہ تیرے آگے. ون مین، فرد واحد، اکیلا شخص، اکیلا میرا نبی 40 سال اکیلا، اور اللہ نے جنگ کر دیا اپنے اتنے بڑے ایوانوں کے خلاف. اتنا بہادری کا دین ہے. شرک بغیرتوں کا دین ہے. مشرک کبھی دلیر نہیں ہو سکتا، مشرک کبھی بھی دلیر نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے دل میں غیر اللہ ہوگا. اس کے دل میں اللہ تک پہنچنے کے 1 کروڑ وسیلے ہوں گے بیچ میں.
اس نے 1000 جگہوں پہ چادریں چلانی ہیں، ہزار زندہ اور مردوں کو سجدے دینے ہیں. وہ اللہ کی اس روحانیت کو، اس تعلق کو ڈائریکٹلی انجوائے نہیں کر سکتا. وہ ہمیشہ کہتا رہے گا لبیک لا شریک لک الا شریکا هو لک تملک وما ملک، کہ اللہ تیرا کوئی شریک تو نہیں ہے مگر ایک ہے، مگر جس کو تو نے پاور دی. یہ عطائی میں مر جائیں گے. یہ نبی کی شان بڑھانے کے مناظرے نہیں کر رہے، یہ رب کی شان گرانے کے مناظرے کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، ان کا ایک ڈاکٹر کہتا ہے میں بھی کتاباں کھولتا رہا، وہ بھی کتاباں کھولتا رہا، میں بھی مناظر کی تیاری کرتا رہا، وہ بھی مناظر کی تیاری کرتا رہا، میں نبی دی شان ودان واسطے پڑھتا رہا، اے وہابی نبی دی شان گران واسطے پڑھتا رہا. میرا جملہ اس کے خلاف. تو بھی کتابیں کھولتا رہا اور ہم بھی کتابیں کھولتے رہے. تو بھی علم کھولتا رہا تو میں بھی علم کھولتا رہا. تو میرے رب کی شان کٹان واسطے پڑھتا رہا، میں اپنی رب کی شان بیان کرنے واسطے پڑھتا رہا. میں توحید بیان کرنے واسطے بیٹھا رہا، تو شرک کی ترجمانی کرنے واسطے بیٹھا رہا. میں یہ مقدمہ سنانے کے لیے پڑھتا رہا کہ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى هؤلاء شفاؤنا عند اللہ، کہ اللہ تے ہے گا مگر اے بھی ہے گے نے ساتھ، اللہ تے ہے گا تے نال سفارشی بھی ہے گے نے، اللہ تے ہے گا مگر قربت کرانے والے بھی ہے گے نے. یہ دلیری کی زندگی ایک ہو ہی نہیں سکتی. دنیا پرست آدمی کبھی دلیر نہیں ہو سکتا، ڈرپوک ہوگا. وہ دین بناتا ہے آدمی کو بہادر، کہ مار اس چھاتی پہ گولی کھڑے ہو کے یا مار، تجھے میرے بعد ایک اور بچہ ملے گا یہاں پر جان دینے کے لیے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد ایک ملے گا. یہ سنت تو ہم اس غزوے سے کرتے آئے ہیں، جب ایک جرنیل گرا، جب اسامہ بن زید گرا، پھر ابو عبیدہ بن جراح آیا، پھر وہ گرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا. دنیا دنیا دنیا. اس کی بیٹا تو دنیا میں جدھر بھی سر کھپا رہا ہے. تم لوگوں کے لیے میرا آخری جملہ اینڈنگ میں ان پہ کروں گا. چھوڑ دیں ان سے، آ جا اس طرف، چھوڑ، عوام سے باہر نکل، ان خواص میں آ. دنیا آج نہیں مانتی تو کیا ہوا، آسمان والے تو سردار مانتے ہیں نا ان کو. تو کیا قول ہے وہ، کتنے ہی غیر معروف ہے دنیا میں مگر آسمانوں میں بڑے معروف تھے. کتنے ہی وہ تھے جن کو فالوورز نہیں ملے مگر آسمان والا مانتا تھا ان کو. اور کلیجہ پھٹ گیا میں نے جب یہ حدیث پڑھی تھی پہلی دفعہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے سے خواب سنا رہا ایک صحابی، کیا میرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت دیکھنے کا بڑا شوق تھا. آپ نے الفاظ سن مر جانا چاہیے ایک مسلمان کو یہ سوچ. وَالنَّبِيُّ مَا هُوَ رَجُلٌ وَرَجُلَانِ، پوری زندگی اس نے کما دیتی اللہ کے بندے میں. 2 فالوور نہیں ملے اسے، 2 فالوور، 2 بندے نہیں ملے اس نبی کو. مر گیا وہ 50-60 سال دعوت تبلیغ کرتے کرتے، 2 فالوور نہیں ملے پتر اس کو، 2 فالوور. اگلا جملہ دیکھ، مر جانا چاہیے تھا نور ہوتے. وَالنَّبِيُّ لَيْسَ مَعَهُ أَحَدٌ، بعض نبی ایسا گزرے ایک قوم کے بندے نے نہیں آگے سے رسپونڈ کیا، کلہ چلا گیا وہ اس دنیا سے. بڑے انقلاب کے دعوے دار طریقہ کٹن والے، خلافتی امامت کی گل کرنے والے کہنے نبی فیل ہو گیا. اگر کوئی نبی نظام خلافت قائم نہیں کر سکا تو فیل ہو گیا. نعوذ باللہ. نبی آتے گل کرتے ہو تسی. پوری اصحاب الاخدود جلا دی یمن کے اندر دقیانوس میں، پوری موحدوں کی ٹیم جلا دی.
तौहीद वालों को गढ़ों में डाल डाल के जिंदा जला दिया तकियानूस ने, माल छीन लिया, दौलत छीन ली, आबरूएं लूट ली इसने। अल्लाह कहता है ज़ालिकल फौज़ुल कबीर। मवाहिद मर के भी अमर रहता है अगर उसकी जान उस अकीदे पे मरे। तो तू सानू स्ट्रैटेजियां ते तरकीबा सिखा रहा है सियासत करन दी। मवाहिद अकेला मर भी जाए इन 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 तागूतों के आगे, तब भी वो अमर है, वो जीत उसकी है, क्योंकि वो तौहीद पे मरा है। अर्श हिलते हैं इस तौहीद के ऊपर, अर्श हिलता है। बाहर निकल पुत्र, बाहर निकल इस गुमराही से, शेर बन, दीन अपना, ऐलान जंग कर अपने आप के खिलाफ। मन अदरका सियासत नफ्सी फकद अदरका सियासत अन्नास। जो अपने नफ्स से जंग ना लड़ सका, जो अपने नफ्स की सियासत ना समझ सका, जो अपने अंदर के इदराक, अपने अंदर की रियासत, अंदर के एहसास, इमोशनल ऑर्डर, अंदर का इमोशनल क्वेश्चन, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, जज्बात, एहसास इनको नहीं मास्टर कर सका, वो क्या कौम के ऊपर राज करेगा? जो खुद पे छुरी ना चला सका। बाहर निकल, तुझे अपनी उलझने सोल्व करनी है। पैसे दे के तू इन साइकोलॉजी जाए, गोली के सिवा तुझे कुछ नहीं दे सकते। इनके पास गोली का हाल है, मुफ्त में तेरा तुझे इमाम बना देंगे। ये मुफ्त में तुझे इन बलाओं से लड़वा देंगे जिनके पैसे दे रहा है तू जाके आस्थानों पे जाके जिन कर दो, साडा जिन कर दो। साडे उस्ताद शेख अब्दुल रहमान ज़िया हफिज़हुल्लाह कहने ने मैनू किया सी, आज पब्लिक कर रहे हैं गल में, तफसीर पढ़ने आते थे ये शेख साहब से, दूसरी मखलूक, बड़े बड़े अजीम मुफस्सर गुजरे ने जिन्हों को जिन आके पढ़ते सी इल्म, और तू जिन से डर रहा है? तू ये तावीज बांध रहा है, तू ये पैर चाट रहा है लोगों के जाके। ये कैसा बगैरत मजहब है तुम लोग? गैरत कहां है तेरी? तेरे 10 एकड़, तेरे 10 किले के ऊपर कोई हमला करते तू पैर चाटेगा अगले दिन या राइफल उठाएगा अपनी? मैं एक जगह बंदे नूं किया तेरे किन्ने प्यो ने? कहंदा शेख साहब तुसीं बहुत बदतमीज आदमी, लड़ाई हो जाएगी। मैं तेरे किन्ने प्यो ने? खुदा दिया। कहंदा शेख साहब बड़ी बगैरत गल कीती थी। मैं कहा 10 तेरे किन्ने प्यो ने? कहता शेख साहब इतने लड़ाई हो जाएगी, तो असी बड़ा एहतराम करने। मैं क्या तू अपने 2 प्यो बर्दाश्त नहीं कर सकता तो तू मेरा अल्लाह वंड देता पूरी कायनात दे। अल्लाह का बंदा है कितने चले गए गल, पहले वाला ठीक से वो अल्लाह नु वंड देता। अल्लामा साहब को दौड़ लगता क्या बात है? अल्लामा साहब आ जिंदा होते क्या अल्लाह अकबर है? कितों का नाम है वो शायद नहीं अल्लामा साहब नहीं है। हैरत की बात है इस मसलक में 87 के बाद से शादी खत्म हो गई, एक ही था शायद मेरे खिलाफ। बाहर अनप्लग कर अपने आप। जिस गली, जिस वक्त, जिस मोहल्ले में तू कहेगा ना हम अपना फौजी भेज देंगे, तुझे खड़े होके पढ़ाना है, तुझे खड़े होके तू धूप में भी बोलेगा ना बगैर पैसे के पढ़ा देंगे तुझे इंशाअल्लाह। जामे मोहम्मदिया में कोई शख्स किसी को बगैर मुआवजे के पढ़ा सकता है? पढ़ा लेंगे आप इंशाअल्लाह सभी। तो पढ़न वाला मन पुत्र, तुझे ऐसी ऐसी आयतें, ऐसा इल्म हिल जाएगा क्या है? मत तलाश कर कहीं और सुकून अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब। ये सुकून दुनिया अल्लाह की याद है, ये मस्जिद नहीं मिलना तुम्हें। मैंने उरूज जहालत में भी देखा है और हिदायत में भी उरूज देखा है। मैं तेन कह रहा पुत्र, ये दुनिया इससे अब इनकी बारी, ये दुनिया से आलिम भी अगर जुड़ेगा ना गुमराह हो जाएगा।
گہری بات ہے. یہ دنیا اتنی مفتون مخمور مسحور ہے نا، یہ مغمور ہے اتنی، مغرور ہے اتنی کہ اہل علم کا سپاہی بھی اگر اس سے جڑے گا نہ کہیں اس کو ڈنٹ لگ جائے گا. اس لیے بہت چڑی ہوگی آج کل کچھ مدارس کے متخرجین کو اور فاضلین کو کہ ماڈرن اسٹائل کا کم ہونا چاہیے. کلاس کہنا چاہیے، ہاں تسی پھڑکا لو سب. بڑا جی آج کل دعویٰ ہے حدث الناس ما یعرفون سے، لوگوں کی زبان میں بات کرنی چاہیے. حدث الناس حسب عقولہم، لوگوں کی عقلوں کے مطابق. we should talk to the people in their language. تو بھائی پھر تو پنجابی فرض ہونی چاہیے پورے ملک میں. 9 کروڑ پنجابی پھر اور اندر سرائکی. اللہ ویسے زندگی چ ایک سرائکی استاد سب کو نصیب کرے. میرا عربی گرامر میرا زندگی کا پہلا سبق کبا سرائکی اللہ نے سامنے. اللہ شیخ کلمہ عزیز حافظ میرا وہ میرا بازو بھی نے، میرا دوست بھی ہے، میرے ادارے دا شیخ الحدیث بھی ہے، میرا ویر بھی تے میرا روحانی استاد بھی. میں نے پہلے دن انہوں نے جب کیا سی نا، نواں میں آیا سی برگر ممی ڈیڈی سٹائل. لیکھو عربی چ بعد 10 قسم دی ہوندی ہے. ایک دو لیکن جی با مصاحبت دی، با استیلا دی، با متعدی دی، با ظرف دی، با مقابلے دی، با زائدہ دی. کتنے بڑھ گیا میں، کتنے پروگرام تو بڑھ گئے ہیں بس گیا مولویاں. میرا انہوں نے تل کٹ دینا. میں کیا یار نٹ جائے ادھروں، کچھ نہیں ملنا تینوں. اللہ جلال پور پیر والے کی کیا ہی بات ہے، کیا بات ہے. سلطان محمود محدث کیا بات ہے. استاد رفیق اصلی صاحب اللہ یار بڑے لوگ. بیٹا تو کسی دن ہمارے ساتھ، میں میرے خیال سے شیخ ایک دن یہاں پہ ٹرپ ہونا چاہیے کہ ہم ملتان کے کچھ لوگوں کو نمک کا پانی پی کے عالم بننے والے ادارے میں لے جائیں. انہوں نے دسیے ذرا، اب پتہ نہیں وہ بات ہے یا نہیں. ان کو دکھاتے ہیں کہ نمکین کھارے پانی سے عالم، وہاں پہ اس کو میٹھا پانی وہ عالم تھے. تجھے ماشاءاللہ ایسی پاپڑ کی سخت پتھر نما روٹی کھلائیں گے مزہ آ جائے گا. شیخ صاحب I like to eat steaks and burger. میں تینوں اپنا پتھریلا برگر کھلاواں گا، مزہ نہ آئے. لیکن وہ جو رات ہوگی نا، دنیا میں ایک بڈھی دے پیر دبان دے اندر سکون ہے تے دوجا اپنے استاد دی مالش کرن دا مزہ ہے. نالائق اور نکارا ہے وہ شخص جسے اپنے استاد کے پیر، سر، ہاتھ اور کمر نہ ملی. نالائق آدمی ہے، میں سمجھتا ہی نہیں اس. نالائق انسان ہے جسے اپنے استاد کے پیر، سر، ماتھے نہیں ملے دبانے کے. نالائق انسان، نالائق نکارا انسان ہے جسے اس کو استاد نے پھڑکایا نہیں ہو کسی کو. باپ کی مار اور استاد کی مار وہ ملائی ہے، وہ ملائی ہے. یہ ادب اس چہرے پہ ملے گا یار، جیسے یہ اپنا یہ ہٹا